اس گھر میں روز کھانا پکتا تھا، مگر پکانے والی نے کبھی گرم کھانا نہیں کھایا۔ روز چراغ جلتا تھا، مگر چراغ جلانے والی ہمیشہ اندھیرے میں رہی۔ آخر ایک رات وہ چراغ خود بجھنے لگا، اور تب پہلی بار کسی نے پوچھا، اس گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ لاہور کے ایک پرانے محلے میں ایک گھر تھا، چھوٹا سا، سادہ سا، دیواروں پر پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا۔ صحن میں ایک پرانا نیم کا درخت، جس کی چھاؤں میں پورے گلی کا بچپن گزرا تھا۔ اس گھر میں رہتی تھی نسرین، 45 سال کی عورت، نہ بوڑھی نہ جوان، بس تھکی ہوئی، جیسے کوئی دیا ہو جو برسوں سے جل رہا ہو، تیل ختم ہو چکا ہو لیکن بجھنے کی اجازت نہ ہو۔ نسرین کے گھر میں 4 لوگ تھے۔ شوہر اکرم، جو صبح نکلتا اور رات کو واپس آتا، نہ کبھی پوچھا کہ دن کیسا گزرا، نہ کبھی دیکھا کہ نسرین کی آنکھوں تلے کالے حلقے کیوں ہیں۔ بڑا بیٹا طاہر، 20 سال کا، دوستوں میں مگن، گھر صرف سونے کے لیے آتا۔ چھوٹی بیٹی ماہم، 16 سال کی، موبائل میں گم، ماں سے بات صرف تب جب کچھ چاہیے ہو۔ اور نسرین صبح 4 بجے اٹھتی، سب کا کھانا بناتی، گھر صاف کرتی، بیٹے کے کپڑے استری کرتی، بیٹی کے بال بناتی، شوہر کا ناشتہ لگاتی، اور جب سب نکل جاتے تو اکیلی صحن میں بیٹھ کر ٹھنڈی چائے پیتی، کیونکہ گرم چائے پینے کا وقت کبھی نہیں ملا تھا۔ ایک دن نسرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پہلے اس نے سوچا تھکاوٹ ہے، پھر چکر آنے لگے، پھر سینے میں درد۔ پڑوسن رضیہ نے دیکھا تو کہا، نسرین بی بی، ڈاکٹر کو دکھاؤ، یہ تھکاوٹ نہیں لگتی۔ نسرین نے ہنس کر ٹال دیا، کون سا وقت ہے رضیہ، طاہر کے امتحان ہیں، ماہم کی فیس دینی ہے، اکرم کے گھٹنے کا علاج چل رہا ہے، تم اپنا کب سوچو گی؟ نسرین نے جواب نہیں دیا، کیونکہ اس سوال کا جواب اسے خود نہیں معلوم تھا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ ایک رات نسرین باورچی خانے میں کھڑی تھی، اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، ہاتھ سے توا چھوٹ گیا اور وہ فرش پر گر گئی۔ ماہم کمرے میں موبائل دیکھ رہی تھی، آواز سنی تو باہر آئی، ماں کو فرش پر دیکھا، ایک لمحے کے لیے رکی، پھر چلائی، ابو ابو، امی گر گئی ہیں۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، اکرم، طاہر اور ماہم باہر بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر باہر آیا، مریضہ کے دل کی ایک نس بند ہو رہی ہے، آپریشن ضروری ہے، لیکن اس نے رک کر کہا، یہ اچانک نہیں ہوا، کئی مہینوں سے علامات تھیں۔ کیا انہوں نے کبھی بتایا؟ اکرم نے طاہر کو دیکھا، طاہر نے ماہم کو دیکھا، کوئی کچھ نہ بول سکا، کیونکہ نسرین نے کبھی بتایا ہی نہیں تھا اور کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا۔ نسرین اسپتال کے بستر پر لیٹی تھی، چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اکرم کمرے میں آیا، کرسی پر بیٹھ گیا، فون نکال لیا۔ طاہر آیا، 5 منٹ رکا، امی میں ذرا باہر سے کچھ لے آتا ہوں، اور چلا گیا۔ ماہم آئی، رونے لگی، پھر کہا، امی آپ کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ نسرین نے بیٹی کا ہاتھ تھاما، نہیں بیٹا، کچھ نہیں ہوگا۔ ماہم چلی گئی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور نسرین اکیلی چھت کو دیکھتی رہی۔ اس وقت اسے ایک بات یاد آئی، جب طاہر چھوٹا تھا، بخار میں تڑپتا تھا، تو وہ پوری رات اس کے سرانے بیٹھتی تھی، نہ سوتی نہ ہلتی، بس ہاتھ پھیرتی رہتی۔ آج طاہر باہر سے کچھ لینے گیا تھا، 2 گھنٹے ہو گئے تھے، واپس نہیں آیا۔ نسرین کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا، بس ایک۔ اس نے پونچھ لیا اور آہستہ سے مسکرائی، میں نے غلطی کہاں کی؟ یہ سوال اس نے کمرے سے نہیں پوچھا تھا، یہ سوال اس نے خود سے پوچھا تھا، اور خود ہی جواب دیا، کہیں نہیں، میں بس خود کو بھول گئی۔ آدھی رات کو اسپتال کا کمرہ خاموش تھا، اکرم کرسی پر سو گیا تھا، نسرین جاگ رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا، بارش ہو رہی تھی،
اور اس بارش میں اسے وہ صحن یاد آیا، وہ نیم کا درخت۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ کتابیں پڑھا کرتی تھی۔ کتنے خواب تھے اس کے، ٹیچر بننا تھا، دنیا دیکھنی تھی، پر سارے خواب آہستہ آہستہ روزمرہ کی چکی میں پستے گئے۔ نسرین نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار برسوں بعد اپنے لیے دعا مانگی، یا اللہ بس ایک بار موقع دے اپنے لیے جینے کا۔ مائی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رات بھر روئی تھی، آ کر ماں کے پاس بیٹھ گئی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، امی میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کیسی ہیں۔ نسرین نے بیٹی کو دیکھا، کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے، آپ خوش ہیں یا نہیں۔ ماہم کی آواز بھاری ہو گئی، امی آپ ٹھیک ہو جاؤ پھر میں روز پوچھوں گی، روز وعدہ ہے۔ نسرین کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور صرف اتنا کہا، بس یہی تو چاہیے تھا مجھے۔ نسرین کا آپریشن ہوا، وہ بچ گئی، لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر گھر میں ایک نسرین ہے جو صبح 4 بجے اٹھتی ہے، جو ٹھنڈی چائے پیتی ہے، جو کبھی نہیں کہتی کہ تھک گئی ہوں، جو کبھی نہیں کہتی کہ درد ہو رہا ہے، جو بس سب کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ آج رات گھر جائیں، اپنی امی کو دیکھیں، اپنی بیوی کو دیکھیں اور ایک بار، صرف ایک بار پوچھیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شاید وہ کہیں ہاں، شاید مسکرا دیں، شاید آنکھیں بھر آئیں، لیکن وہ 2 الفاظ اس ٹھنڈی چائے کا حساب چکا دیں گے، برسوں کا۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی نسرین ہے تو یہ ویڈیو انہیں دکھائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کوئی ہے جو انہیں دیکھتا ہے۔ اور ہاں، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور آخر میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔